صدق اللہ العظیم۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم۔ زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پر موجود علماء کرام، بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد ابراہیمی صاحب، جماعت کی تمام ذمہ داران اور پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر ہم 6 اکتوبر 2022 ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد میں جمع ہیں اور اس مرد قلندر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس نے جسم پر 42 گولیاں کھا کر اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے جان قربان کر کے اپنے بچوں کو یتیم کروا کر دنیا کو پیغام دیا تھا، گولیاں 40 ہوں، 40,100 ہوں، 40,000 ہوں، کھائی جا سکتی ہیں، لیکن صحابہ کی عظمت اور تعریف کو بیان کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ موسم چونکہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، بارش آپ پر برس رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ آپ کے جذبوں اور بلبلوں کو دیکھ کر آتی ہے، آپ پر ایک رحمت کی نظر ڈال کر پھر جاتی ہے، پھر جب آپ کا جوش تیدنی ہوتا ہے تو یہ پھر آتی ہے اور آ کر یہ بھی اس کانفرنس میں اپنی حاضری لگواتی ہے، اور بارش پھر جا کر پھر بادل آتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے جب تک صحابہ کے دیوانے یہاں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ آنا جانا کرتے رہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں بہت زیادہ مبارکباد دوں گا اور ان کی عظمتوں کو سلام پیش کروں گا۔ حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب جنہوں نے اس کانفرنس کی تاریخ کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب، حافظ نصیر صاحب، مفتی تنویر عالم صاحب، ان کے تمام رفقاء کرام کو جو اس میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، اور مولانا معاویہ صاحب جو کئی دنوں کے لیے یہاں رہ کر اس کانفرنس کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ کے لیے خوبصورت پنڈال سجاتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اور گرد و نواح کے ضلع کے ذمہ داران اور صوبوں کے ذمہ داران بھی اس میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، وہ بھی قابل تحسین اور قابل رشک ہیں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، بارش کا موسم بھی ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ قائد اہل سنت کی تفصیلی گفتگو ہم سماعت فرمائیں، اس لیے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا۔ 3-4 باتیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا اس کو مختلف اندازوں میں، ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ایک بات ارباب اقتدار سے کہوں گا، اور ایک بات میں دشمنان صحابہ سے کہوں گا۔ مخاطب میری ایک ایک بات کے علیحدہ لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ ہماری بات کیا ہے؟ میرا جملہ نوٹ کر لینا، اس کو اپنے پاس لکھ لینا، جہاں جہاں جانا جا کر دوستوں کو بتا دینا، آپ بھی اور دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانا کہ کوئی کام بھی ایسے نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا۔ کس سے ہوگا بھائی؟ کس سے ہوگا بھائی؟ عمل کرنے سے ہوگا۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ جو ہم سنیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، جو صحیح سمجھیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ آج یہ پیغام ہم یہاں سے لے کر جائیں گے کہ ہم نے جو بات سننی ہے اس پر کیا کرنا ہے، جو کریں گے صرف وہ بولیں، باقی نہیں۔ ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور میرا تاریخ ساتھ جملہ یہ بھی سن لینا، جب عمل کرنے والے لوگ رہیں گے تو بد عمل لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں، میرے پیغام کو نوٹ کر لینا۔ وہ پیغام یہ کہ جو کچھ ہم نے سنا یا قرآن و سنت نے جو کچھ ہمیں بتایا، شریعت مطہرہ نے جو کچھ ہمیں بتایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے سیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر اور صحابہ کرام، ازواج رسول، بنات رسول کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے، وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف
سنانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، وہ عمل کرنے کے لیے۔ آج سے ہم یہ عزم کرتے جو ہم نے سنا ہم اس پر کیا کریں گے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، علماء کی موجودگی میں بڑے بربلا انداز میں کہنا چاہتا ہوں، جب عمل کرنے والے بڑھیں گے تو بدعملوں کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ بدعمل ہمارے عمل کے بغیر ختم ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ بدعمل ہمارے عمل کے بغیر ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی کیسے بدلیں گے؟ بہت سارے کان کھڑے ہو گئے، بہت سارے لوگ متوجہ ہو گئے، مولانا صاحب آج یہ کیا پیغام دے رہے ہو؟ بھائی آسان بات میں سمجھنا، تجسس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ میری طرف متوجہ وہ بھی سن لیں اور غور سے سنیں اور خوب غور سے سنیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی جب میں بدعملی چھوڑ دوں گا، عمل والا بن جاؤں گا، تو ایک بدعمل کم ہو گیا، دوسرا چھوڑ دے گا، یہ بدعمل کم ہو گیا، تیسرا چھوڑ دے گا، یہ کم ہو گیا، معاشرہ چھوڑ دے گا، پورا معاشرہ صحیح ہو گیا، محلہ بدعملی چھوڑ دے گا، محلہ صحیح ہو گیا، اور جب پورا پاکستان بدعملی چھوڑ دے گا تو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی اگر ہمارے حکمران کرپشن چھوڑ دیں ملک صحیح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہ سب کہتے ہیں کرپشن، ایک حکومت دوسرے کو کہتی ہے یہ کرپشن کرتی ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ کرپشن کرتی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے والے لوٹ گئے، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے والے لوٹ گئے، یہ کہتے ہیں بعد والے لوٹ گئے، جو 2 دن پہلے وزیر اعظم تھا وہ کہتا ہے یہ لوٹ گئے، جو 2 دن بعد آئے وہ کہتا ہے یہ لوٹ گئے، جو پہلے وزیر اعلیٰ تھا وہ کہتا ہے یہ لوٹ گیا، یہ کہتا ہے یہ لوٹ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتے، پہلے بھی تم تھے اب بھی تم تھے، کبھی مل کے آتے ہو کبھی لیدر لاتے ہو، تمہارے بغیر ہے بھی کوئی نہیں۔ اگر یہ کرپشن چھوڑ دے ملک ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ بدعملی کے خاتمے کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ اور بہت سے بدعمل ایسے جو بدعملی چھوڑیں گے نہیں، بہت سے بدعمل ایسے جو بدعملی چھوڑیں گے نہیں، لیکن جب آپ عمل کریں گے، جب آپ عمل کریں گے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو قانون بنے اور قانون بننے کے بعد اگر وہ دفتر میں رہے، اسمبلی میں رہے، کتاب میں رہے، ورک میں رہے، صحیفے میں رہے اور اس پر عمل نہ ہو تو کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوتا ہے جب عمل ہوتا ہے، اور جب فائدہ ہوتا ہے تو سب کو نظر بھی آتا ہے۔ لہٰذا ہم نے آج یہ عزم کرنا ہے، ہم نے بدعملی کو چھوڑنا ہے، اور کس کو شروع کرنا ہے؟ عمل کو شروع کرنے۔ پہلی مثال، اگر کوئی بے نمازی ہے اس نے نماز پڑھنی ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے اس نے سچ بولنا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے اس نے فراڈ چھوڑنا ہے، کوئی دھوکہ کرتا ہے اس نے دھوکہ چھوڑنا ہے، اور کوئی محلے میں شرارت کرتا ہے اس نے شرارت کو چھوڑنا ہے۔ ایک خود بھی چھوڑنا ہے، دوسری محنت بھی کرنی ہے۔ بھائی محنت کیا کرنی ہے؟ اوروں سے بھی چھڑوانا ہے، محلے والوں اوروں کو بھی بتانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، واعظ بھی کرنا ہے، اعلان بھی کرنا ہے، انہیں سمجھانا بھی ہے، اور بدعمل باز نہ آئے تو اسے روکنا بھی ہے یا نہیں روکنا؟ ایک ہے بدعملی چھوڑ دینا، ایک ہے بدعملی کی تبلیغ کرنا۔ جب کوئی بدعمل حد کراس کر جائے، جب کوئی بدعمل حد کراس کر جائے اور بدعملی ایسی کرے جس سے فرد کا نقصان نہیں، ملک کا نقصان ہے، ملت کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، شریعت کا نقصان ہے، پھر بحیثیت قوم باہر آنا پڑتا ہے، اسے روکنا پڑتا ہے۔ کیوں روکتے ہو؟ کہ یہ بدعملی اس لیے روکتے تاکہ ہم پر اس کی وجہ سے عذاب نہ آئے۔ کہنے والے کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ان کو بتاتا ہوں سمجھو۔ میں باب اقتدار سے پوچھتا ہوں پولیس کا محکمہ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں چوریاں روکنے کے لیے، ڈکیتیاں روکنے کے لیے، غلط کام روکنے کے لیے۔ فوج کا شعبہ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں دشمن کو روکنے کے لیے۔ یہ کیوں بنایا؟ کہ دشمن کو روکنے کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، وردی پہنتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں،
شہید بھی ہوتے، زخمی بھی ہوتے اور بہت کچھ ان کے ساتھ ہوتا بھی ہے، لیکن عملی کردار اپناتے رہتے، اور جب عمل کرنے والا عملی کردار اپناتے دنیا سے رخصت ہو جاتے، پھر رہتی دنیا تک اس عمل والی شخصی کا قدم باقی رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ بارہ کے اندر ہاکی گراؤنڈ میں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ جمع ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تم کیوں جمع ہو، تم کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کس کو خراج تحسین پیش کرنے ہو؟ کہا اس کو جس نے عمل کی دنیا میں کردار نبھایا تھا، اور کردار نبھا کر چمکتے سورج اور ستاروں کی طرح چمکتا ہوا کیا تھا۔ میں نے کہا اس نے کیا کیا تھا؟ کہا اس نے صرف زبان سے کہا تھا نہیں، تقریر اور باز نہیں کیا تھا، میدان میں نکلا تھا، ہاتھ استعمال کیے، زبان استعمال کی، قوت استعمال کی، طاقت استعمال کی۔ وہ اسمبلی میں گیا تو عمل اپنایا، وہ مسجد میں آیا تو عملی کردار اپنایا، وہ چوک میں آیا تو عملی کردار اپنایا۔ اس کے عمل سے دنیا پریشان ہوئی۔ آج یہ لوگ اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، پتا چلا انسان کی قیمت کم ہے، عمل کی قیمت زیادہ ہے۔ وقت مختصر ہے، میں اس عنوان کو آگے بڑھاؤں تو مجھے عملی دنیا میں بہت سارے لوگ پیش کرنے پڑیں گے، جن کے اگر نام میں لوں گا ان کے عمل سے کتنا فائدہ ہوا تھا وہ بھی سب کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں ارباب اقتدار سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمل کرنا کچھ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ ایک طرف گستاخی ہو جائے، ہم تمہیں بتائیں گستاخی ہو گئی، تم گستاخی کے جواب میں کہو مولانا صاحب FIR ہو جائے گی۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات، ہم نے سراہا اس بات کو کہ FIR ہو جائے گی۔ ہم نے لوگ کو مطمئن کیا FIR ہو جائے گی، پھر FIR ہو بھی گئی۔ کس پر؟ ایک ایسی بدعملی پر جس بدعملی کے اثرات فرد پر نہیں پڑ رہے، قوم پر پڑ رہے، ملک پر پڑ رہے، مذہب پر پڑ رہے، علاقوں پر پڑ رہے۔ آپ نے کہا ہم FIR کٹوا دیتے، ہم نے کہا آپ نے بڑا اچھا عمل کیا، ہمیں خوشی ہوئی، لیکن اس عمل کے بعد ایک عمل اور بھی ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اب اس شخص کو جس پر آپ نے FIR درج کی، صحیح کی یا غلط کی، اس نے گستاخی کی یا نہیں کی، جب یہ طے ہو گیا اب مرحلہ دوسرا ہے، یہ گرفت میں آئے، اسے گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے۔ اس عمل سے کیا ہوگا؟ اس عمل سے امن آئے گا، اس عمل سے ملک کے قانون پر لوگوں کی نظریں جائے گی، اس عمل سے باقی کئی بدعملیاں دور ہو جائیں گی، کسی اور کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ وہ عمل ارباب اقتدار نے کر لیا ہوگا، جس کی اجازت قانون بھی دیتا ہے، آئین بھی دیتا ہے۔ آئین اور قانون کی اجازت سے اس کے ساتھ یہ عمل کیا، بدعملی رک گئی، لیکن جب یہ عمل رک جائے گا، یہ نہیں ہوگا، گرفتاری نہیں ہوگی، پوچھ نہیں ہوگی، دوبارہ روکا نہیں جائے گا۔ المیہ یہ کہ جس نے گستاخی کی، ملک سراپا احتجاج بنا، اسے پروٹوکول مل گیا، 2 موبائلیں مل گئی، پولیس کی وینیں مل گئی، 7 رینجرز مل گئی، اب وہ گھوم رہا ہے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، جلوسوں میں جا رہا ہے۔ لوگ پوچھتے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سا عمل کر رہے ہو، یہ بدعملی کا راستہ کھول رہے ہو، یہ بدعملی کا راستہ کھول رہے ہو، یہ دہشت گردی کا راستہ کھول رہے ہو۔ ہم سے پوچھتے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میں تمہیں تمہاری ذمہ داریاں بتا رہا ہوں، عمل کی دنیا میں آؤ، جو تمہارا قانون ہے اس کو عمل میں لاؤ۔ قانون کتاب میں لکھنے کے لیے نہیں ہوتا، قانون حرکت میں لانے کے لیے ہوتا ہے، قانون صحیفے میں سجانے کے لیے نہیں ہوتا، قانون نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو قانون نافذ نہ ہو اسے آگ لگا دی جائے۔ جو قانون نافذ نہ ہو سکے، جو قانون نافذ نہ ہو سکے، جس قانون پر عمل نہ ہو سکے، اس قانون کو پھر آگ لگا دینی چاہیے، اور جو اس قانون کو نافذ نہیں کر سکتے انہیں ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے اور چلا جانا چاہیے۔ وہ مذاق قوم کے ساتھ بھی نہ کرے،
ملت کے ساتھ بھی نہ کرے، ملک کے ساتھ بھی نہ کرے، ملک بنانے والے شہداء کے ساتھ بھی یہ مذاق نہ کرے کہ وہ اس قوم میں آ کر قانون کا مذاق بن جائے۔ اور اگلی بات، ارباب اقتدار، ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے درد دل کو سمجھو، ہماری اس بیانیے کو سمجھو۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محب وطن ہیں، ہم اس وطن میں بدعمالیوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور اگر تم بدعمالیوں کا راستہ روکو گے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریاست کے لوگوں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے، اور تم نے جب بھی کہا ہمیں بلا کر قائد اہل سنت تشریف فرمائے، جب بھی تم نے اس قائد کو آواز دی، یہ آئے، انہوں نے ہمیں کہا، یہ مخلص ہو گئے، عمل قائم کرنا چاہتے، اشاروں میں وہ کام کر دیے جو تم سالوں میں نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کہ ہم نے اعتماد کیا، لیکن اگر اعتماد کو ٹھیس پہنچتی رہے گی اور وہ باتیں صرف کاغذی باتیں، صرف اجلاسی باتیں، صرف وقتی باتیں ہوں گی تو نتائج اچھے نہیں ہوا کرتے۔ لہٰذا عمل کی دنیا میں جو قانون بنے اس پر عمل درآمد ہو۔ اگلی بات، تیسری چیز وہ یہ ہے کہ قانون بنایا جائے۔ ہم جب مطالبہ کرتے ہیں قانون بنایا جائے، ہم کیوں کہتے ہیں قانون بنایا جائے؟ تاکہ لاقانونیت ختم ہو۔ ہم کہتے ہیں قانون بنایا جائے تاکہ لاقانونیت ختم ہو، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، اس کا مذاق نہ بنایا جائے۔ کہتے ہیں جی کیوں قانون بنایا جائے؟ ہم کہتے ہیں گستاخی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں جو گستاخی کرتے ہیں۔ مولانا معاویہ صاحب بھی اور حضرت صاحب بھی اس بات کے چشمدید گواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں قانون نہیں بننا چاہیے، ہم کہتے ہیں قانون بننا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے بدعملیوں کو روکنے کے لیے قانون ہی نہیں بننا چاہیے۔ یہ ملک کا وفادار ہے؟ یہ ملک کا وفادار ہے؟ اور کچھ لوگ طبقے کے کہتے ہیں ملک میں قانون ہونا چاہیے، اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، ہماری ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ میں کہتا ہوں چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے، میں کہتا ہوں مجرم کو پکڑا جانا چاہیے، میں کہتا ہوں چور کا راستہ روکنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہ 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 یہ نہ کریں۔ یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں قاتل کو سزا ملنی چاہیے، ایک آدمی کہتا ہے نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں ظالم کا راستہ روکنا چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں روکنا چاہیے۔ کون ہے؟ میں کہتا ہوں گستاخ کو سزا ہونی چاہیے، کوئی کہتا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں گستاخی جرم ہے، ہمارے بڑوں نے کہا گستاخی حرام ہے، دوسری طرف سب گستاخوں کو بلاتے، علماء کنونشن کرتے، بلا کر ان کو تسلی دیتے، حکومت کو دھمکیاں دیتے، ریاست کو آنکھیں دکھاتے، جلوس نکال کر جناب ملک میں بدعملی پھیلانے کے لیے راستے پار کرتے۔ ایک طرف کہتے ہیں قانون نہیں بننا چاہیے، دوسری طرف گستاخیاں کرتے۔ پوچھتا ہوں یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بات ہمارے طبقات کے تمام لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ تو ارباب ریاست اور ارباب اقتدار کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح ہمیں ملک کو بچانے کے لیے ہر قانون پر عمل کرنا چاہیے، پاکستان کے آئین اور ضابطے کو ماننا چاہیے، اور اس آئین اور ضابطے کو مان کر ہمیں پابند رہنا چاہیے، اسی طرح ارباب اقتدار کو بھی اس آئین اور ضابطے کو ماننا چاہیے۔ اور جب ضرورت پڑے ملک میں بدعملی کے خاتمے کے لیے کوئی قانون بنانے کی تو اس قانون کو بنانا بھی چاہیے، اور اس قانون کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم سے وعدہ ہوا تھا، قائد اہل سنت سے وعدہ ہوا تھا کہ ہم قانون بنا کر آپ کو دیں گے کہ اس ملک میں
गुस्ताखी नहीं होगी। जब से हमसे ये वादा किया, कानून तो बना या नहीं बना, गुस्ताखियाँ बढ़ गई और गुस्ताखियाँ इंतहा को चली गई। उन गुस्ताखियों के साथ साथ फिर अगला मरहला शुरू हो गया और वो ये शुरू हुआ कि पहले मुहर्रम में जुलूस निकलते थे, वो जुलूस 9 और 10 मुहर्रम को निकला करता था। फिर वो आगे बढ़े, 9 मुहर्रम को जुलूस निकला, फिर 7 मुहर्रम को निकला, 6 मुहर्रम को निकला, 5 मुहर्रम को निकला, बात फिर 10 से आगे बढ़ी तो 11 को निकला, फिर 12 को निकला, फिर तीजा बना, फिर 40वां बना, फिर मौलूद कबा हुआ, फिर पैदाश फलाह हुआ, फिर शहादत फलाह हुआ। ये सिलसिले चलते चलते कोई काम, कोई दिन ऐसा खाली नहीं रहा जिसमें जुलूस न हो। और आज से कुछ दिन कबल कराची में एक जुलूस निकला जिसका नाम था चुप ताज़िया। मैंने उस पर तबसरा करते हुए कहा, हजरत ताज़ियों को चुप करने के बजाय इन बकबकों को चुप करा दो। ये जो तुमने तवज्जो उधर आ रहा हूँ, ये जो ताज़ियों को तुमने चुप कराया, इन बदबख्तों और गुस्ताखों को चुप करा दो। चुप ताज़िया की ज़रूरत पड़ेगी। ये ताज़िए चुप हैं, ये ताज़िए चुप हैं, ये ताज़िए वाले चुप नहीं हैं। ये कभी चुप जुलूस है और कभी छुप जुलूस है। तुम ना चुप से खाली हो ना छुप से खाली हो। कोई चुप है और कोई छुप है। छुप को तो जानते हो ना, ये सभी नहीं के पास है, कोई छुप है कोई चुप है। हम जो है सामने, और हमारे पास चुप चुप नहीं है। जो बात कमरे और मीटिंग और इजलास में कहते, वही बात मिंबर और मेहराब और रोड और चौक पे कहते। रब्बे जलाल की कसम, अगर हमारी मदे साहबा और दिफाए साहबा को किसी की तकलीफ है और वो ये चाहता है कि हम इन्हें चुप करा देंगे, ये मदे साहबा और दिफाए साहबा नहीं करेंगे। मैं बड़े इजलास में ऐलान कर रहा हूँ, किसी के पास हथकड़ियाँ ले आए, बेड़ियाँ ले आए, गोलियाँ ले आए, गोलाएँ ले आए, बम्बे ले आए, एक वजूद नहीं 1000 वजूद होंगे, एक बार नहीं 1000 बार होंगे, कुर्बान कर देंगे मदे साहबा दिफाए साहबा के लिए। एक लम्हे के लिए भी चुप होना गवारा भी नहीं करेंगे। ये क्या लाकानूनियत हो रही है? चेलम के नाम पर जो कुछ हुआ इस दफा इस मुल्क में, ये तमाशा क्या है? 3 सालों से इस मुल्क में क्या हो रहा है? अरबाब इख्तिदार, अगर आपकी तवज्जो नहीं है, मुहब्बे पाकिस्तानी होने के नाते आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इराक में हालात के ख़राब होने से पहले यही निकले थे। शाम में मुल्क में बदअमनी से पहले यही निकले थे। लबनान की तारीख में बदनामी का सबब यही बने थे। पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक में खलफशार पैदा करने के लिए इनने यही रास्ते अख्तियार किए थे। पाकिस्तान का नंबर देर से आया, ये कोशिश करते रहे। इनके रास्ते में हक नवाज खड़ा था, ईसार खड़ा था, मुख्तार खड़ा था, ज़ोरमान खड़ा था, आज़म तारिक खड़ा था, अली शेर हैदरी खड़ा था, शुएब नदीम खड़ा था, अब्दुल गफूर नदीम खड़ा था। असम्बली में आज़म तारिक की सूरत में आवाज़ गूंजती थी, ईसार कासमी की सूरत में आवाज़ गूंजती थी, जिन्होंने ईरान के चेहरे से निकाब उठाकर कहा था यह दहशतगर्दी फैला रहा है। आज तक ये जो कामयाब नहीं हो सके थे, इसकी वजह तुम नहीं हो, कोई और नहीं है। हक नवाज का जज्बा ईसार और कुर्बानी था, ईसार का जज्बा ईसार और कुर्बानी था। ज़ोरमान की तारीफ थी, आज़म तारिक का कलमदाना काम था, अली शेर हैदरी का इल्म था। और आज तक तुम जो बचे हुए हो, ये मर्द कलंदर मौलाना अल्लामा लुधियानवी की फरासत है। जब मुल्क पाकिस्तान महफूज है, लेकिन 3 सालों से मुल्क में निकलने वाले ये गैर आईनी, गैर कानूनी, बेलगाम जुलूस, जिनका कोई पता नहीं कहाँ से निकल रहे, बच्चा आ रहा है या बूढ़ा आ रहा है, जवान आ रहा है या मर्द आ रही है, औरत आ रहा है या कौन निकल रही है, किसी का चप्पल नहीं तो किसी का जूता
जूता नहीं, किसी की टोपी नहीं तो किसी का लिबास नहीं, कोई कमीज में है तो कोई सिर्फ सलवार में है। क्या इसका इंतजार करना चाहते हो? जब वो सब कुछ घर में उतार कर बाहर आ जाएंगे उसका इंतजार करना चाहते हो? क्या कोई कानून नहीं है? क्या कोई ज़ाब्ता नहीं है? क्या कोई रुकावट नहीं है? जिस घर से चाहे गुजर जाए, जिस मस्जिद के सामने चाहे गुजर जाए, जिस मदरसे के सामने चाहे गुजर जाए, जहाँ चाहे गाली दे दे, जहाँ चाहे बकवास कर दे, जहाँ चाहे तबर्रा कर दे, जिस पर चाहे असला चला दे, जिस पर चाहे गोली चला दे। तुमने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, तुमने नेट सर्विस बंद कर दी, तुमने मौका फराहम करना चाहते हो, हालात साजगार करना चाहते हो इनके लिए। ये सारा दिन में जो चाहे सुन्नियों का कत्लेआम करने, खून बहा दे, लहू में बहा दे, मुल्क को ले लाना चाहते हो, तबाही में ले जाना चाहते हो, एक फिरके के तहत इस मुल्क को उसके सबक करना चाहते हो। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कायदे अहले सुन्नत जो ऐलान आज करेंगे, हम बताना चाहते, हम आपकी हर बात पर सिर्फ लब्बैक नहीं अमल करेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? और हुक्मरानों, जब तुम छूट दे दोगे इन्हें निकलो और वो निकलते रहेंगे। तुमने पहले साल FIR काटी, कितनी बड़ी रियासत के खिलाफ साजिश है। FIR काटी, उन्होंने FIR पकड़ी और फाड़ दी। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस शख्स ने FIR फाड़ी, ये मैंने नहीं काटी थी, हुकूमत ने काटी थी, इंतजामिया ने काटी थी, मुल्क के कानून में कटी थी। ये FIR फटी या नहीं फटी? तुम्हारा कानून कहाँ था? कहाँ था? तुम ये चाहते हो लोग FIR फाड़ के अदालत से बाहर आ जाएं? जब तुम लोगों को कानून पर अमल करने के काबिल नहीं छोड़ोगे, फिर कोई दीवाना, फिर कोई मजनून। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानों से ज्यादा उनसे प्यार है। ये बहुत ऐसे हैं जिनको जानों से ज्यादा मोहम्मद करीम की इज्जत से प्यार है, जिया साहबा की इज्जत से प्यार है, अजमत से प्यार है। वो सिद्दीक की अजमत तो क्या, चूती पे कुर्बान होना सिर्फ अपने लिए नहीं, नस्लों के लिए सआदत समझते। जब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं समझता हूं जब कानून पर अमल हुकूमत नहीं करेगी, अरबाब इख्तिदार नहीं करेंगे, फिर कोई और करेगा जिसके लिए जायज़, जिसको करना, जिसके लिए अमल दुरुस्त नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। उसका दायरे कार ये नहीं है, उसके दायरे इख्तियार में ये नहीं है, उसे इसकी इजाज़त कोई नहीं देता, उसे इसकी इजाज़त कोई नहीं देता। लेकिन डरो उस वक्त से जब कोई किसी से इजाज़त ले ही ना। इस स्टेज पर बैठा कोई फर्द कायदे अहले सुन्नत की पॉलिसी के मुताबिक अमल पे रहे, एक इंच भी कायद की पॉलिसी से आगे कदम बढ़ने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन पाबंद ये पाबंद है, हम पाबंद हैं, मेरा वर्कर पाबंद है, सारे तो पाबंद नहीं है, सारे पाबंद नहीं है। इल्जाम इधर न देना, इसीलिए जब निकला तो कौन निकला, सारे पाबंद नहीं है, सारे पाबंद नहीं है। हालात को समझो, हालात की धार को समझो। बहुत अरसे से कहा जा रहा है, हम फिर भी अपना फर्ज समझते हैं। हमने अज़म किया हुआ है 6 अक्टूबर को हम अपने कायद, शहीद कायद, जाने वाले कायद आज़म तारिक तेरी रूह से मुखातिब होकर एक जुमला आज फिर कहना चाहता हूँ। मैंने गुज़िश्ता साल कहा था आज़म तारिक बहुत याद आते हो, और आज कह रहा हूँ आज़म तारिक तुम्हारा किरदार निभाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? किरदार निभाएंगे। हम आपकी हर गुफ्तगू पर अमल करेंगे, दिए हुई हर बात पर अमल करेंगे, आपके एक एक जुमले को अपनी जान की इज्जत बनाएंगे, मैदान में उतरेंगे। आज़म तारिक 6 अक्टूबर की इस शाम में हम आपकी रूह से वादा करते हैं, और अकरवास समेत शुहदा की तमाम रूह हम आपसे वादा करते हैं, इस कायद की क़ियादत में इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको कल भी करते थे, आज भी करते, आइंदा भी करते रहेंगे।
اور آخری بات، اس ملک میں بدامنی کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ بات کھلنا چاہیے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ میں مطالبہ کروں گا سلامتی کے اداروں سے، آپ کی رپورٹیں کیا کہتی ہیں ایران کے متعلق، ذرا اسے اوپن کیجئے۔ آپ کی رپورٹیں ایران کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اوپن کیجئے۔ سیاستدانوں، مرنا ایک دن ہے، اس سے زیادہ نہیں جی سکو گے۔ مذہبی لوگوں